فخر موجودات نامدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشغلہ راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح اثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تحمل سے بری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکزی یہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ فرمایا۔ ناظرین گرامی، ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے، اور بعض ایسا غصہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر برے رویے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاقی رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمان غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے، یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کے حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور صبر و تحمل سے بری پڑی ہے۔ آپ کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ اڑتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ نے کسی کام کے خراب ہونے پر اوف بھی کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیکم، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ کے گھروں میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم السلام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ گھر میں تھے، انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ آپ اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکے، ان کو جواب دینے لگے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بلا نہ کہو۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھیے تو صحیح یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں پر رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں کتنا حلم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے حسائل تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے لگاتے ہیں۔ زید بن ثعلبہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا۔ تھوڑے دن گزرتے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک عربی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں پوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے نکل نہ جائے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طلب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھے۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اس ضرورت مند عربی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے۔ کہا کہ میں نے ان کے تحمل اور بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا،
ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائی قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز، وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا، انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھا دے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس لیے اسے 20 ساع قریباً 50 کلو کھجورے زیادہ ادا کرو۔ زید بن سعنہ توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کنا ہے۔ بلا شبہ آپ کا حالم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں، حضرت علی مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 ساع کھجورے زیادہ بھی دیے۔ میں نے کہا، اے علی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن سعنہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا البر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں البر۔ اب حضرت علی نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئے تھے جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے علی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابت کے شرف سے بہراور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخ کتابیں بھری پڑی ہے، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا؟ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد الحدیث 6703 جلد 6 صفحہ نمبر 552 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے، جو کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پہلانگ کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگے۔ جب یہ آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں رک جاؤ، تم سے پہلے امت اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔
یاد رکھو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی باتیں کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔